آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ آج ہمارے مہمان جو ہیں میں کنفیوز ہوں کہ ان کے بارے میں کیا کہوں۔ وہ ہیں تو ہماری طرح کے، لیکن ان کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک تھرلر فلم کی طرح ہے۔ جامعہ ملیہ کراچی سے انہوں نے گریجویشن کیا، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹر کیا۔ اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بہت ایکٹیو رہے، پہلے NSF میں رہے، پھر PSF میں رہے، پھر پیپلز پارٹی میں سرگرم رہے۔ لیکن 44 سال پہلے 2 مارچ 1981 کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی زندگی بالکل بدل کے رکھ دی۔ 2 مارچ 1981 کو PIA کا ایک مسافر بردار طیارہ ہائی جیک ہوتا ہے۔ پہلے یہ کابل لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد لیبیا لے جایا جاتا ہے۔ لیبیا اترنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ایتھنز میں اتارا جاتا ہے۔ ایتھنز والے کہتے ہیں یہاں سے نکل لو، تو پھر یہ دمشق پہنچ جاتا ہے۔ 12 دن یہ ہائی جیکنگ چلتی ہے۔ ہائی جیکرز کے مطالبات یہ ہیں کہ جیلوں میں جو 54 سیاسی قیدی ہیں، 54 سے زیادہ، خیر انہوں نے لسٹ پیش کی تھی 100 یا 100 کی، لیکن پھر بات چیت کے بعد 54 پہ اتفاق ہو گیا تھا، وہ فوری طور پہ رہا کر کے پاکستان سے باہر دمشق بھیج دیے جائیں۔ اور اس لحاظ سے اس ہائی جیکنگ کا شمار جو چند کامیاب ہائی جیکنگز ہیں تاریخ میں، ان میں ہوتا ہے۔ یہ جو 54 تھے، ان میں سے ایک صاحب جام ساقی، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، لہٰذا 53 قیدی وہ دمشق بھجوائے گئے۔ ان میں یہ صاحب بھی شامل تھے اور ان کا نام ہے اکرم قائم خانی۔ اکرم قائم خانی صاحب جو ہیں اس کے بعد ظاہر پاکستان نہیں آ سکتے تھے جب تک ضیاء الحق زندہ تھے، تو انہوں نے اپنا بیشتر وقت لیبیا میں گزارا۔ جب 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت آئی تو ان جلا وطن کارکنوں نے واپس آنا شروع کر دیا، اور جو مقدمات تھے ان کا فیصلہ ہوا، انہیں نمٹایا گیا، اور پھر اکرم قائم خانی صاحب دسمبر 1990 میں مستقل انگلینڈ شفٹ ہو گئے۔ وہاں تھوڑی عرصے سیاست میں حصہ لیتے رہے، لیکن بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ اور کیا جائے، لہٰذا وہ کلچرل لٹریری ایکٹیوسٹ بن گئے، اور اس وقت وصال کے نام سے ایک لٹریری کلچرل تنظیم ہے لندن میں جو بہت ایکٹیو ہے، فیض میلے کرواتی ہے، اس کے علاوہ بھی باقی فنکشنز کرواتی ہے، پاکستانی جو وہاں جاتے ہیں ان کو متعارف کرواتی ہے۔ تو یہ اس وقت بیسیکلی ہم انہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے ثقافتی ایکٹیوسٹ ہیں۔ قائم خانی صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ وقت نکالا۔ یہ جو ہائی جیکنگ ہے، میں نے آپ کی طالب علمانہ زندگی مختصراً بتا دی۔ ہائی جیکنگ ہے، اس نے آپ کی زندگی بدل دی، اور آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ تو اندر تھے جیل میں اور آپ باہر چلے گئے۔ یہ جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی، یہ دھپل میں ہو گئی تھی یا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوئی تھی؟ اور پہلی دفعہ ہم نے اس زمانے میں الذوالفقار کا نام سنا تھا عام آدمی نے، تو یہ الذوالفقار کوئی ہوائی تنظیم تھی یا کوئی ٹھوس تنظیم تھی؟ دیکھیں جی، بھٹو صاحب کی جب پھانسی کا فیصلہ ہوا، یہ پھانسی ہو گئی، تو اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز جو تھے وہ کافی سیڈ تھے، اور اس وقت ایک PLA کے نام سے ایک آرمڈ گروپ بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب کی قیادت میں لیبیا کے تعاون سے پاکستان میں کے اندر کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے کام کر رہا تھا کابل میں۔ وہ گروپ کام کر رہا تھا۔ بریگیڈیئر عثمان خالد وہ ہیں جو کنیز یوسف، اگر آپ کو یاد ہو، جو کہ وائس چانسلر تھی اسلام آباد یونیورسٹی کی، ان کے بھائی۔ وہ یہاں سے ناراض ہو کے فوج سے چلے گئے تھے، ان کا فوج سے اختلاف تھا، انہوں نے اپنا اسٹیبلش کیا گروپ، اور لیبیا نے ان کو کہا ٹھیک ہے۔ لیبیا بڑا غصے میں تھا بھٹو صاحب کی پھانسی پہ، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کام کریں۔ ان لوگوں نے انفلوئنس کیا
مرتضیٰ کو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہو گیا یہ وقت ہے ہم عام اسٹرگل کریں اور آپ آئیں وزٹ کریں. تو پیپلز پارٹی کے لوگ خاص سے مخالف تھے, مطلب خاص طور پہ ڈاکٹر ظفر نیازی وغیرہ بہت قریب تھے, یاسمین نیازی وغیرہ, ان لوگوں نے بہت مخالفت کی کہ آپ اس کام میں نہ پڑیں. لیکن یہ کافی نوجوان تھے, چلے گئے. انہوں نے ان کے ساتھ طے کر لیا کہ ہم ایسی تنظیم ایک بنا لیتے ہیں. تنظیم بن گئی, دونوں بھائیوں نے طے کر لی. دونوں بھائیوں نے مل کر کے وہ تنظیم وہاں کھڑی کر لی. جا کے ان کے ساتھ شروع PLA نہیں رکھا, انہوں نے اپنا نام ذوالفقار رکھا اور بنانا شروع کیا. اور اسی دوران میں جو شاہ نواز بھٹو تھے وہ اسپیشل ٹریننگ کے لیے PLO کے پاس گئے. یاسر عرفات کے پاس, یاسر عرفات کے ساتھ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی بیروت میں, اور وہ ٹریننگ لے کر کے واپس آئے کابل. خیر جب یہ بن گئی اور اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے لوگوں سے رابطہ شروع کیا پاکستان کے اندر کہ بھئی وہاں سے لوگ بھیجے جائیں جو ٹریننگ. تو لوگوں کا رسپانس بڑا ٹھنڈا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی اوپنلی سپورٹ نہیں کر سکتی تھی. بیگم صاحبہ تو پھر بھی بیٹوں کے لیے تھوڑا بہت سافٹ کارنر رکھ سکتی تھی, لیکن بی نئی ایکٹیوسٹ ہو رہی تھیں اور نیا کام سنبھال رہی تھیں تو وہ اس کے خلاف تھی. تو لوگوں کی عام اتنی زیادہ نہیں تھی, اور یہ اتنا ہوا فوج نے بنایا, جبکہ وہ کل ملا کے میرے خیال میں ان کی ٹوٹل ممبرشپ میرا نہیں خیال ہے کہ 150-200 سے زیادہ ہو. تو کچھ نہیں ہوا, 150-200 لوگ, اور اس میں بھی آدھے سے زیادہ پختون ہوتے تھے جو بارڈرز پہ نہیں ہوتے, جو ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں. وہ تو ویسے ہی کام یہ کرتے ہیں, اسلحہ لانا, پہچانا, ان کو پہچانا, اس کو بھجوانا. تو کوئی ایسا پرومیننٹ لوگ نہیں تھے وہاں. 30-40 لوگ شروع میں تھے ان کے پاس, جن میں راجہ انور, سہیل سیٹھی, پرویز شنواری, یہ 5-7-8 کا گروپ تھا ان کے پاس, ان کا اپنا, اور ان کے ساتھ کچھ پختون یا خرم سے کون سا علاقہ ہے جو اب جہاں بھی خرم, ان سے یہاں سے آتے تھے, وہ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے سپورٹر. تو کوئی ایسا بنا نہیں پا رہے تھے, وہ بہت عرصے سے لگے ہوئے تھے کہ کچھ بنے, لیکن بن نہیں پا رہا. تو ایک اسٹیج تو ایسی آئی کہ ان لوگوں نے سوچا کہ چلو کوئی بڑا کام کیا جائے تاکہ ریڈارز پہ تو کم از کم. اس وقت یہ پلان ہوا کہ ہائی جیکنگ ہونی چاہیے. ٹھیک, ہائی جیکنگ کی جائے اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے لوگ جو ہے ہمارے ان کو رہا کرواتے ہیں, اس کے اوپر پریشر پڑے گا ضیاء الحق. تو یہ فیصلہ ہو گیا, اور اس کے سلسلے میں باقاعدہ یہاں سے لوگ ٹیپو خود سلام اللہ ٹیپو خود ٹریننگ کے لیے چلے گئے کابل کہ بھئی ٹریننگ کریں گے اور اس کے بعد ساری کر کے آئیں گے. وہ آ گئے واپس, فیصلہ ہوا فلاں تاریخ کو, یا فرض کریں 15 دن بعد 20 دن بعد ہوگا. وہ آنے کے بعد ابھی انتظار میں تھے کہ میرے خیال میں کیونکہ کام بن نہیں رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یا ان پہ کوئی پریشر تھا, یا لیبینس نے کہا کہ آپ یہاں کا کیمپ چھوڑ دیں, یا کابل گورنمنٹ نے کہا, یہ کوئی اندر کی بات ہے, میں نہیں کہہ. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں, کابل چھوڑ رہے ہیں اور یہ شفٹ ہو جائیں گے لیبیا. تو بوریا بستر بند کیا, تیار تھا. اچھا, اسی دوران کے اندر کراچی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ فلی ایکٹیو تھیں, اور میں PSF کا لیڈر تھا, اور پورے پاکستان کی PSF کا کوارڈینیشن سیکرٹری تھا, اور کراچی کا جنرل سیکرٹری تھا. تو بے نظیر صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے بلایا. تو انہوں نے کہا کہ قائم خانی جو ہے وہ پوری پاکستان میں, جیسے آپ بات کر رہے تھے, وہ حقیقت ہے کہ پورے پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں سب بند ہیں سوائے کراچی یونیورسٹی کے, اور تم لیڈر ہو, تم وہیں پڑھتے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا اگر ہمیں تو یہ کوئی اس طرح کی ڈائریکشن نہیں تھی, اگر آپ کہیں گے کل بند کر دیں گے. بند کرنے میں کیا کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم نے فیصلہ کیا PSF نے کہ ہم کراچی سے جلوس نکالیں گے یونیورسٹی سے, اور گرو مندر پہ لائیں گے, پوائنٹس میں بیٹھیں گے, شہر میں ہنگامہ ہوگا, اسٹوڈنٹس کریں گے, تو صبح یونیورسٹی آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی. ہم یہ کوئی پلاننگ وہاں کر رہے تھے کہ, اور اس میں اسٹوڈنٹ نے اتنا زیادہ ہنگامہ کیا کہ آخرکار ان کو مجھے وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا اس جلوس کے نتیجے میں, اور میں اریسٹ ہو گیا. اس کے بعد یونیورسٹی بند ہو گئی, خاصا ہنگامہ ہوا. اب جب یونیورسٹی بند ہوئی اور اس کے بعد وہاں مجھے جمعیت کے لوگوں نے
جن میں بڑے نامور لوگ، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، آپ کے معزز صحافی، ان لوگوں نے مجھے مارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا اور پولیس بلا لی گئی اور فوجی آئے، اس کا خیر وہ مجھے اٹھا کے لے گئے اور گلشن تھانہ جو تھا نا ہمارا، اس میں گرفتار کر لیا۔ اچھا، اس کے بدلے میں اب ہمارے جو ٹیپو تھے وہ ہائی جیکنگ کا آرڈر آ چکا تھا کہ کینسل ہے، ذوالفقار سے آ چکا تھا کہ ہم نے وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب نو مور، اب ہم لیبیا جا رہے ہیں، آپ بھی وہیں آ جانا یا ہم ارینج کریں گے جو بھی ہے، اب آپ بھول جائیں اس ہائی جیکنگ کو۔ اب جو مجھے مارا تو صبح اس کو تو موقع مل گیا ٹیپو صاحب کو، اس نے کہا بھائی پی ایس ایف ہمارے لیڈر کو مارا ہے، وہ صبح آئے، وہ آنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں کلیشنکوف سے گولیاں چلانا شروع کر دی، گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے، اور حافظ اسلم ہمارا دوست تھا، ہم سب کا مشترکہ دوست تھا، وہ بیچارہ مر گیا، وہ اسپیکر تھا اسمبلی کا ہماری اسٹوڈنٹ یونین کا، وہ مر گیا، اور 8-10 ایرانی بچے جو تھے وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد جمعیت عثمانی ضیاء اللہ کا ٹائم تھا، اور جمعیت تو فل فرنٹ، مطلب ان کے فرنٹ رو کام کرتے سارے یہ فوجیوں کی اور ان کی، تو انہوں نے اتنی چوکنگ کی، پورا کراچی اس وقت ایسا لگتا تھا کہ ہر آدمی ٹیپو ڈھونڈ رہا ہے، یا ٹیپو کو پھانسی دو، ہر گلی ہر سڑک پہ کراچی کی ایک ہی چیز لکھی ہوئی تھی اس وقت، اگر آپ چوکنگ دیکھیں ٹیپو کو پھانسی دو، لوگ اتنا پریشر تھا کہ اس کی وجہ سے ٹیپو نے، آپ کو پتا بہت اس معاملے بہت تیز تھا وہ، اس نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ ہے بچنے کا، کہ میں وہ جو منصوبہ میں نے پہلے تیار کیا تھا میں اس کو ریوائیو کروں اپنے طور پہ، کوئی اس کا دور میں سے نکالو، کسی کو یہ نہیں پتا تھا، ایک اس کے اوپر اٹھے کوئی، کسی کو یہ نہیں پتا تھا جب یہ ہوئی، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوئی ہے، کون کرنے والے، اس واقعے پہ میں آتا ہوں ابھی۔ تو اب ٹیپو نے اپنے، اچھا اب وہ جو لوگ اس کے ساتھ انیشلی جنہوں نے ہائی جیکر بننا تھا، ٹیپو کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، اور دونوں ایک کے پی کے سے تھا اور ایک پنجاب سے تھا، وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ چلے گئے واپس، کیونکہ کینسل ہو گیا پروگرام، بھئی آپ نے گھر چلے جائیں، کینسل ہو گیا۔ یہ ٹیپو صاحب نے کہا میں کیا کروں، تو اس نے اپنے دونوں کزن، دونوں اس کے کزن ہیں، فرسٹ کزن، تم آ جاؤ، ایک تو ہمارے ساتھ پولیٹیکلی ایکٹیو تھا ناصر، جو باری خان صاحب نہیں، ان کا چھوٹا بھائی عبدالباری خان، اور دوسرا ایک ہوتا تھا ان کا ویسی کزن ہے، فرسٹ کزن ہے، لیکن وہ ایکٹیو پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں تھا، وہ اپنے دوسرے کاموں میں، اس کو انہوں نے لیا، ان کا آپ چلیں زبردست ہوگا اور ہم کریں گے، اور ہانگ کانگ میں کیسینو لیں گے اور یہ کریں، وہ بیچارہ ارشد جو تھا اس ہائی جیکنگ کے بعد ہم پیسے آئیں گے، اچھا اور یہ ملے گا وہ ملے گا، خیر اینی وے وہ تینوں تیار ہو گئے، اب یہ تینوں کزن تھے، انہوں نے ہائی جیک کر دیا پلین، ہائی جیک کرنے کے بعد پلین جا رہا تھا کراچی سے پشاور، اور یہ آخری فلائٹ تھی اس پلین کی، اس کا نام ہے زخمی پرندہ۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ تو بڑا ایک کمال ہو گیا کہ بھئی ہائی جیک ہو گیا، ہائی جیک ہو کے کابل پہنچ گیا پلین۔ اب کابل پہنچ گیا تو اس نے وہاں پہ ان سے کہا افغانیوں سے مجھے مرتضیٰ بھٹو سے ملاؤ۔ مرتضیٰ بھٹو کی تو سرپرائز تھی نا، کیا ہو گیا، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کون ہے۔ مرتضیٰ بھٹو فٹافٹ پہنچے ایئرپورٹ، انہوں نے جا کے ملاقات کی، اس نے کہا میں لے آیا ہوں، آ گئے، اب ہم نے ڈیمانڈ بھی کرنی ہے، اور آپ اگر چاہیں تو بتائیں کچھ کرنا ہے تو۔ اس نے کہا نہیں کوئی ٹھیک ہے جو بھی، خیر اینی وے بھٹو مرتضیٰ نے کہا اوکے میں آن کر لیتا ہوں۔ مرتضیٰ نے ذوالفقار کی اس ہائی جیکنگ کو اسٹیمپ لگا دیا کہ بھئی ہاں یہ ہمارے لوگ ہیں اور انہوں نے ہائی جیکنگ کی ہے۔ ان کو کسی کو اس وقت تک بھی نہیں پتا تھا، اون ہونے تک بھی یہاں کی کسی کو نہیں پتا تھا کون لوگ ہیں، کس نے ہائی جیکنگ، کیونکہ مجھے یہ روز مار رہے تھے، مجھے یہ ٹانگا ہوا تھا جمشید کوارٹر تھانے میں، الٹا ٹانگا ہوا تھا، اور یہ وسیم جو آپ کے سی پی او میرے دوست ہیں، آپ بھی تو میری دعوت کرتے ہیں روزانہ، یہ ان کی قیادت میں مجھے مارا جا رہا تھا، اور الطاف علی خان ایس پی، لیکن وہ ظاہر اوبیسلی فوجی مار رہے تھے، تو وہ کہتے تھے بھائی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، ہم تو تمہارے دوست ہیں لیکن کیا کریں، لیکن اب مجبور ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، کیا کریں۔ تو خیر اینی وے وہ مجھ سے پوچھتے تھے کون ہے ہائی جیکر، کون ہے۔ 3 دن تو پہلے اس پہ پٹائی ہوتی رہی، ہائی جیکنگ ہو گئی، 3 دن تک کسی کو نہیں پتا، جب تک کہ ٹیپو نے سیریا پہنچ کے وہ نکالا نہیں نا،
ایک بندوق نکال کے دکھائی نا کہ بھائی تصویر ہے کہ میں ہاں جو میں بیگم بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں یہ ہوں اور وہ. اس وقت پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں. اس وقت یہ روز میرے پاس آتے تھے کیونکہ ان کو شک تو ہو گیا تھا کہ یہ اس کو مارا, یہ واقعہ ہوا, ایک دم سے ہائی جیکنگ ہوئی, یہ کچھ گڑبڑ ان کی. اور ڈیمانڈ ہماری ڈیمانڈ جو آ رہی ہے وہ بھی ان لوگوں کی آ رہی ہے جو پیپلز پارٹی کے ہیں سب. اس کا مطلب یہ ہیں اس کا کنیکشن ہے, ان کا کنیکشن ہے. تو یہ خیر وہ تشدد تو کرتے رہے. میں کہتا رہا ان کو آخری جب تک ایون اس دن بھی میرے پاس لے گیا صبح یہ وسیم کہنے لگا قائم خان یہ فوٹو دیکھ لو, اب تو یہ آ گئی فوٹو, اب تو مان جاؤ یہ کون ہے. تو میں نے کہا بھائی بس پہچاننے میں نہیں آ رہی, سمجھ نہیں. خیر اینی وے وہ ہو گیا کام. بس یہ تھا سارا واقعہ کہ ہائی جیکنگ جو ہے. پھر انہوں نے 54 جو لوگ منگوائے ان میں آپ شامل تھے اس میں؟ جی بالکل ڈیفینیٹ. اس میں شروع میں تو 54 میں تھے. پھر انہوں نے یہاں سے ان لوگوں نے کہا کہ اکرم قائم خانی کیونکہ بہت قریب ہے, میں پی ایس ایف کے سب لڑکے ہیں اور یہ جنرل سیکرٹری ہے, تو اس کو ہم بھیجیں گے سیریا, اور اس کے بھائی کو ناصر کے بھائی کو, یہ دو جائیں گے ان کو منانے کے لیے. گورنمنٹ نے کہا اس کو بھیجو. تو مجھے تیار ویار کیا گیا. پہلے میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور بیڑیاں لگی ہوئی تھی تھانے میں, اتاری. اتوار کے دن یہ آپ کا جو ناظم آباد کا کیا کہلاتا ہے وہ جو بڑا مشہور چوک سا ہے وہ, جہاں وہ ہم سب سیاسی لوگ رضویہ کے سامنے کیا ہے وہ بڑا مشہور ہے نا وہ راؤنڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے. اس وہاں ایک دکان کھلوائی گئی اتوار کو. تو آدمی کو بلایا گیا, فوٹوگرافر کو, میری فوٹو کھینچی پاسپورٹ بننے کے لیے. سنڈے کا دن تھا, مجھے یاد ہے آج بھی. سنڈے کے دن وہ فوٹو کھینچی, پاسپورٹ کے لیے گیا, تیار ہوا. میں نے کہا میں تو جاؤں گا نہیں, زندگی میں نہیں جاؤں گا, میرا تعلق ہی نہیں ہے. خیر نہیں وہ فوٹو کھینچی. پھر وہ جب انہوں نے کہا کہ یار یہ تو راضی نہیں ہو رہا, تو پھر انہوں نے کہا ٹیپو کے والد کو, پھر ٹیپو کے والد کہ بھئی آپ کا بیٹا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور اس کے بھائی کو لے کر گئے. خیر وہ کوئی فائدہ تو ہونا نہیں تھا, وہ راضی تو اس نے ہونا نہیں تھا ٹیپو نے. خیر وہ آ گئے. پھر وہاں سے وہ ڈیمانڈ آ گئی تھی کہ بھئی یہ لوگ ہیں, ان کو آپ ریلیز کریں. پھر یہ سارے لوگ تھے, پنجاب میں تھے, کوئی کے پی کے میں تھا, سب جمع ہوئے جمشید کوارٹر تھانے میں, جہاں ہم لوگ سب کو ہمیں جمع کیا گیا آہستہ آہستہ کر کے, سب آتے رہے. پھر طے ہوا کہ یہاں سے ہمیں کراچی ایئرپورٹ کے لیے نکالا گیا. ہم سب نے انکار کر دیا تھا, تقریباً کسی ایک آدمی نے بھی پھر ہمیں ہتھکڑیاں باندھی گئی, زبردستی چڑھایا گیا. ہم نے ہم نے کہا نہیں جائیں گے. وہ بڑی زبردست فوج اٹھا کے لے گئے. بہت سے لوگوں کو تو باقاعدہ اٹھا کے ڈالا انہوں نے جہاز. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں آج نہیں بیٹھا ہوتا. یا تو اس کراچی کی ایک مقامی تنظیم مجھے مار دیتی جو مجھے مارنے پہ تیار تھی, اور یا فوجی مار دیتے, پھانسی. بہت سارے لوگ نہیں, یہ جتنے لوگ ریلیز ہوئے, کسی نے کہا, مجھے یاد نہیں, مجھے کسی انٹرویو کیا یہیں پہ پاکستان میں, میرا خیال کے ٹی این نے, کہ یہ ان پہ کوئی خاص کیسز نہیں تھے, تو یہ خواہی آپ لوگوں نے لسٹ بنائی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کون لوگ تھے یہ, ان پہ کیا کیس, آپ نے کسی چیز پڑھا نہیں ہے. ان کے ان سب کے اوپر تقریباً سب پہ سزائے موت واجب تھی. چون یا 53 جو بھی تھے وہ جب گئے وہاں سے, تو کچھ لوگ بغیر اطلاع دیے واپس آئے, تو وہ مارے بھی گئے یا کیا ہوا؟ وہ تو شامل جو وہ لوگ تھے جو شامل ہو گئے الذوالفقار میں. اچھا. پھر الذوالفقار کے مشن پہ آئے. جب مشن پہ آئے تو راستے میں بہت سارے وہ جو کراتے ہیں نا کراس بارڈر, وہ جو اپنے یہ پٹھان, وہ اکثر چیزیں چھین لیتے ہیں, مار دیتے ہیں. بندے کو پتہ تو چلتا نہیں ہے, کہہ دیتے ہیں بھائی ہاں. وہ اس زمانے میں کوئی فون, یہ کوئی ایسا رابطہ تو ہوتا نہیں. پہلے تو جب آپ دمشق پہنچے, اب مطلب حلب پہنچے, حلب ایئرپورٹ پہ ہم, یہ دمشق ایئرپورٹ پہ تھا یہ دوسرا طیارہ جن کا ٹیپو کھڑا تھا. تو آپ حلب پہنچے. تو پہلے جب آپ نکلے تو مطلب کیا ماحول تھا, کیونکہ آپ جانا تو نہیں چاہ رہے تھے, ایک دم آپ شام پہنچ گئے. دیکھیں ٹھیک ہے, جب ریلیز ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ جہاز باہر ہو گیا, تو بڑے سب خوش تھے کیونکہ ظاہر ہے جان چھوٹ گئی. اچھا, کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب ہم پکے آ گئے, جیسے قائد اعظم کو اندازہ نہیں تھا
کہ پاکستان پکا بن گیا ہے. وہ کہہ رہے تھے نا میں آؤں گا ہالیڈے کرنے, وہ تو کہتے تھے ایسے, ہم سمجھتے تھے یار آ جائیں گے, یہ کیا ہے کل پرسوں آ جائیں گے. اب ہمیں کیا پتا ساری زندگی وہیں رہنا ہے. تو یہ اندازہ واقعی کسی کو تھوڑا سرپرائز ہو گیا, بہت سرپرائز ہوا. تو وہ ہم جو ہے وہ, تو دمشق میں آپ کتنا عرصہ رہے, پھر لیبیا کب شفٹ ہوئے؟ پھر ہم دمشق میں رہے ایک مہینہ. ایک مہینے کے بعد ہم آدھے لوگوں نے ذوالفقار کو جوائن کر لیا, جن میں بھی شامل تھا, اور آدھے سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جوائن کریں گے. وہ یونائٹڈ نیشن نے ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں چاہتے ہیں اسائلم. تو ان میں کسی کو سویڈن میں مل گئی, کوئی کہیں, کوئی لیبیا میں کام کرنے جانا چاہتا. تو غریب لوگ بھی تھے نا, تو وہ جو کام کرنا چاہتے وہ لیبیا چلے گئے. اور باقی جو کسی کے کو واقف کار تھے, سویڈن تھا جیسے وہ سمیع منیر تھے, یہ سارے لندن چلے گیا, کوئی کہیں چلے گئے. سمیع منیر بھی اس میں تھے ہماری لسٹ میں. تو آپ نے الذوالفقار جوائن کر لی, پھر کیا ہوا, مطلب کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس الذوالفقار کے ساتھ؟ الذوالفقار کا بالکل نائٹ میئر ہے. مطلب اصل میں دیکھیں ہم ٹریننگ سخت تھی یار, ہم تو تھے پولیٹیکل لوگ, ہمارا کمٹمنٹ تھا. اور میں نے بہت دفعہ کہا ہے, بہت انٹرویوز میں کہا ہے, انگلش چینل کو بھی کہا ہے, دیکھیں ہمارا کمٹمنٹ پالیٹکس سے اس طرح تھا کہ ہماری بدنصیبی تھی کہ ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے بھی آرم کرنی پڑ رہی تھی. مطلب بنیادی طور پہ کوئی انقلاب نہیں تھا, یہ تو صرف یہ تھا کہ الیکشن ہو جائے, حکومت چینج ہو جائے, اور اگر موقع ملے تو ضیاء الحق مار دو. ایک ضیاء الحق مارنا تھا, باقی کسی کے خلاف کوئی نہیں تھا, نہ کوئی آرمی نہ کوئی ایسی کوئی بات. وہ بھی بھٹو کی پھانسی کی وجہ سے, وہ بھی بھٹو کی پھانسی کی وجہ سے. تو یہ ایک مشن تھا اور کچھ نہیں تھا, اور یہ تھا کہ پریشر کرو تاکہ الیکشنز ہو جائیں ملک میں. اس کے لیے ہتھیار اٹھائے. اور لیکن جب وہاں گئے تو وہاں بڑے امیچور سچویشن تھی, نہ ان کو کوئی آتا تھا, نہ کوئی ٹریننگ آتی تھی, نہ کوئی سسٹم تھا. ٹریننگ کر کون رہے تھے؟ ٹریننگ تو شاہنواز ہی کرتے تھے, ظاہر شاہنواز سب سے بڑی ٹرینر تھے. مطلب پی ایل او نے ان کی ٹریننگ کی, وہی وہ جو, ہاں مطلب جو پی ایل او سیکھ کے آتے وہ ہمیں کراتے. جو شارٹ کورس کر کے آئے تھے وہ پھر آپ کو سکھا رہے تھے. مطلب یہ لیبیا میں ہو رہا تھا؟ نہیں, یہ شام میں نہیں کابل میں ہو رہا تھا. اچھا, یہ کابل, یہ تو کابل چلے گیا نا. سیریا میں ہم رہے شام میں ایک مہینہ. پھر ایک مہینے کے بعد مرتضیٰ بھٹو تشریف لائے اس دوران میں, اچھا ملنے سب کو, 53 لوگوں کو ملنے آئے. انہوں نے بات چیت کی, گپ کی, اور انہوں نے کہا آفر کیا کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے میں آ جائے, اور جو نہیں کرنا چاہتا بے شک جائے. تو میرے خیال میں کوئی 20-22 لوگ ہم تھے, 20 کے قریب تھے, جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور باقی لوگ جو تھے انہوں نے کہا ہم اسائلم لیں گے, کہیں بھی چلے جائیں گے. تو وہ وہیں رہ گئے, اور ہم نے وہاں سے وایا انڈیا کابل پہنچ گئے. ہم انڈیا گئے پہلے, اس کے بعد وہاں سے کابل چلے, ٹیپو صاحب کی قیادت میں. اچھا, پھر وہاں کابل میں ٹیپو کو پھانسی ہو گئی؟ نہیں, وہ اس وقت تھوڑی ہوئی پھانسی, وہ بات کی بات ہے, وہ بہت بات کی بات. اس وقت تو ہم آ گئے وہاں پہ. اب جب ہم یہاں آ گئے, اب یہاں کے تو مذاق تماشا تھا, روزانہ الٹے سیدھے حرکتیں ہو رہی تھیں, اور مطلب جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک مذاق تھا, نان سیریس. بالکل نان سیریس یہ کہ کوئی بھائی دیکھیں کسی پی ایل او ہے, پی ایل او کا مشن ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی بات ہے, کوئی پروگرام ہے, تو وہ آپ بتائیں گے, کسی کو ٹرین کریں گے. جہاں آپ اس کو آرمی کی ٹریننگ دیں گے وہاں آپ اس کو یہ ٹریننگ بھی دیں گے, تو وہ بالکل عجیب تھا. آپ کابل سے پھر کہاں گئے؟ پھر ہم کابل, اچھا کابل میں کیا ہوا, اتفاق سے اسی دوران میں لیبینز آئے. تو کہ کیونکہ فنڈ تو وہی دیتے تھے نا, وہ چیک کرنے آئے بھی کیسا ہے یہ کام کیسا ہے, ان کا ٹریننگ کیسے ہے, وہ چیک کرنے آئے. تو ہم انہوں نے ٹریننگ چیک کی سب. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بک ہے, گرین بک. اچھا, بجائے اس کے کہ آپ اپنا یہ انقلاب لائیں, ہمارا جو گرین انقلاب ہے اس کو پڑھائیں. اور انہوں نے دیکھا بھائی 2-4 پڑھے لکھوں میں بھی ہوں, تو کیا آپ کو, تو میں نے بیٹھے بیٹھے دماغ میں میرے آیا, میں نے کہا سر یہ تو بڑا زبردست آپ نے آئیڈیا دیا, اس کا کام تو مجھے دیں ٹرانسلیشن کا, میں تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں اور ہم اس کو پاکستانیوں میں پھیلائیں, یہ تو بڑا زبردست. اس کے لیے ہمیں 5-6 کو آپ لے جائیں وہاں. اور سنیں
ہمیں 5-6 کو آپ لے جائیں اور ہم وہاں کام کریں گے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. کام بھی ہم. اچھا وہ لیبین بڑا وہ نمبر 3 وہ لیبین تھا میرے خیال میں 3-4 نمبر قذافی کے بعد. تو اس نے کہا یس ویری گڈ آئیڈیا. اس نے فوراً مرتضیٰ سے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جو یہ لکھے پڑھے تمہارے پاس یہ 3-4 ان کو دے دو اور ان کو. اچھا اس دوران میں تھوڑے ایسے پرابلمز ہو رہے تھے کہ مرتضیٰ ان لوگ کچھ جو یہ تھے نا ہمارے ٹیپو اینڈ کمپنی ان سے جان بھی چھڑانا چاہتے تھے کہ یار یہ ہر وقت تنگ کر رہے ہیں تنگ ہے نا ان کو چلو دور. تو انہوں نے کہا اس گروپ کے ساتھ ان کو بھی شامل کرو. ہم 4 کے بجائے 7 ہو گئے. صحیح ہے. تو 7 کا گروپ جو ہے ہم وہاں سے چڑھے کابل سے لیبینس کے اس پہ اور وایا ماسکو ہم پہنچ گئے. اور بڑا واقعہ یہ تھا کہ ماسکو ایئرپورٹ پہ بعد میں جو میں فیض میلہ کرتا ہوں ایک ہی دفعہ میں زندگی میں ملا فیض صاحب کو اور وہ بھی ماسکو ایئرپورٹ پہ اس دن ملا آتے ہوئے. واہ یہ اتفاق. ہم لوگ اترے وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے دیکھا سامنے فیض صاحب آ رہے ہیں سامنے. تو ہم تو پہچانتے بھی نہیں تھے وہ صفدر رمضانی تھا. اس نے آواز دی میں نے کہا فیض صاحب ہیں. ہم نے کہا اچھا. ہم گئے جاپانی ان کے ساتھ وہ تھی ایک عورت ٹرانسلیٹر. اس فیض صاحب سے ہم نے کہا بھائی ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں. ہمیں تو لگ رہا تھا چھوڑ دیں گے نا ماسکو والے ہمیں شہر گھومنے دیں گے. تو ہم کہہ رہے تھے وہ کوئی ہاسٹل ہے وہاں انٹرنیشنل ہاسٹل. ہم نے کہا اس کا راستہ بتائیں. انہوں نے لیٹر لکھ دیں فیض صاحب کے تو چلتی تھی کہ ہم جائیں وہاں. تو فیض صاحب نے کہا بالکل. لیکن وہ اتنی دیر میں ماسکو کے جوانوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خطرناک کام آ گیا ہے کوئی ان کو ہلنے نہیں دینا ان کو. انہوں نے کہا ان کو روک کے رکھو کہیں جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا سر سوری آپ ہوٹل میں رہیں گے ہوٹل سے باہر نہیں نکلیں گے اور آپ کی سیدھی فلائٹ ہے آپ کو پکڑنی ہے تریپولی کی. ہاں تو ہمیں ٹریپولی چڑھ گئے. پھر ٹریپولی پہنچ گئے. پھر ٹریپولی میں رہے. پھر آپ نے ترجمہ کیا آرام سے گرین بک کا؟ نہیں پھر وہاں جا کے ہم نے وہاں ترجمہ بھی کیا اور وہاں جا کے ہم نے جو ہے وہ بہت عرصے رہے. میری شادی بھی وہیں ہوئی بیٹی بھی میری پیدا وہیں ہوئی. پھر ہم نے وہاں پہ ایک اخبار اس کا ترجمہ تو آلریڈی میرے خیال میں لوگوں نے کیا ہوا تھا تو اس کو ہم نے ریوائیو کیا. لیکن وہاں ہم نے ایک پرچہ نکالا کہ نوکری کچھ تو کریں نا ورنہ وہ تو ہمیں فوجیوں میں کہیں لگا دیں گے الٹا سیدھا کام میں. تو ہم نے وہاں کہا پرچہ نکالیں گے سر ہم آپ کے لیے آپ کا سلطانی جمہور کے نام سے ہم نے پرچہ نکالا. وہ پرچہ باقاعدہ پاکستانیوں میں فری تقسیم ہوتا تھا. اس میں تصویریں ان کی اور میں نے اچھا وہ کہتے تھے سیاسی بات مت لکھنا. جی ظاہر ہے اس میں ضیاء اللہ کے خلاف مت لکھنا. باقی آپ ہم شاعری میں فیض صاحب کا کلام یہ مجھے یاد ہے یہ ان کا پہلی مرتبہ میں نے بغیر ان کی اجازت کے چھاپا. احمد فراز کو بتا بھی دیا تھا بعد میں. احمد فراز کا نہیں تھا محاصرہ میں نے سنا ریڈیو سے ڈائریکٹ فرسٹ ٹائم اور سن کے لکھ کے پورے پیج 2 چھاپ دیے. تو ان کو سمجھ تھوڑی آتا تھا پاکستانیوں کو بانٹتے تھے. تو یہ پھر سلطان جمہور میں کام کرتے. ہمیں تنخواہ ملتی تھی لیبین ایئر لائن سے. ہم ملازم لیبین ایئر لائن کے تھے لیکن پرچہ نکالتے تھے. اس سے ہمیں گھر بھی مل گئے اچھی جگہ بھی مل گئی دفتر بھی مل گیا ہمارا کام ٹھیک ہو گیا نا. تو اور یہ کہ وہاں تو لیبیا میں تو خیر کچھ تھا نہیں کرنے کو تو یہی کرتے سارا دن لوگ آتے رہتے تھے ان کو دعوتی کرنا. پھر بی بی کی 88 میں حکومت آئی. پھر بی بی کی حکومت آ گئی تو ہم نے ریزائن کیا وہاں سے اپنی نوکری سے. لیبینس کہہ رہے تھے لیبینس نے بڑی سینسیبل بات کی کہ آپ جا رہے ہو آپ ریزائن مت کر کے جاؤ آپ چھٹی پہ جاؤ تاکہ ایک دروازہ آپ جاؤ دیکھو اگر آپ پتہ نہیں کیا ہو وہاں کیا حال ہے. تو امریکہ نے یار سوال ہی نہیں ہوتا ہمارے سے تو حکومت چلے گی ہمارے بغیر ہمیں کیا پتا تھا. ہم نے کہا ہم سے تو حکومت چلے گی ہمارے بغیر تو حکومت بیکار ویران پڑی ہے ہمیں تو پہنچنے تو دو تم دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ سفیر تھا وہاں کا وہ کہنے لگا مسٹر خان وائی یو آر گیونگ اپ جو پاکستانی سفیر تھا. میں نے کہا بات سنیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کہ ہم کون ہیں آپ جانتے نہیں ہیں ہمیں پہنچنے تو دیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. خیر صاحب اب وہ ہم خیر پہنچے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم آئے یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ اپریل تھا میرا خیال یاد نہیں ڈیٹ کیا تھی. اپریل 89 بڑا استقبال کیا. یعنی بہت پی ایس ایف کے یوتھ کے مسرور احسن کی قیادت میں بہت بڑا جلوس تھا بہت بڑا جلوس. مطلب عام ورکروں کا ایسا بڑا جلوس نہیں ہوتا جیسا. کیونکہ جب ہم جہاز میں بیٹھ رہے تھے دبئی سے تو پائلٹ آیا اور اس کے سٹاف آیا کہ سر آپ میں سے کوئی لیڈر وغیرہ ہیں یہاں.
تو ہم نے کہا کیوں, کیا ہم تو بتا نہیں رہے. تو بولا کیوں؟ کہتا نہیں سر بتائیں پھر. سر ٹاور سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں کچھ حالات خراب ہیں ٹاور پہ. نہیں, کراچی ایئرپورٹ پہ خراب تھے, لوگ اندر گزرے تھے. تو انہوں نے کہا ٹاور پہ ہمیں اطلاع آ رہی ہے گڑبڑ ہے وہاں. تو ہم نے سوچا کوئی نہ کوئی آپ میں سے کوئی تو ہوگا کچھ تو خیر نہیں, یہاں پہنچ گئے. پھر یہاں پہ رہے. یہاں پہ پہلی حکومت تھی, ہم پہ ذوالفقار الزام تھے, تو ہمیں کون ایڈجسٹ کرتا. محترمہ بیچارہ مظہر عباس ہر وقت کہتا رہتا تھا ان کو, بیوی قائم خانی کو ایڈجسٹ کریں. وہ کہتی تھی اس نے وہ کام کیے ہیں جو کوئی ایڈجسٹ نہیں. آپ کا نام کوڈ نام کیا تھا جب آپ ذوالفقار میں تھے, انڈر گراؤنڈ تھے؟ او مائی گاڈ, یہ میرا کوڈ نام مظہر عباس تھا. مظہر عباس, مظہر کو کال کرو یار. اور مرتضیٰ کا نام کیا تھا؟ مرتضیٰ کا نام تھا ڈاکٹر صلاح الدین. اچھا. پھر آپ آئے یہاں اور کیسز ویسز نمٹائے, لیکن آپ نے دیکھا کہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں. نہیں, حالات بہتر نہیں تھے. اس زمانے میں ٹینشن چل رہی تھی ایم کیو ایم کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ وہ تھے, مطلب اس پہ ٹارگیٹ پہ, کیونکہ قائد تحریک براہ راست ہمارے دوست یار تھے, تو وہ جانتے تھے کہ ان کو ہی مارنا ہے, ان کے علاوہ اس کو تو چھوڑنا نہیں ہے. تو وہ ہم میرے گھر پہ روزانہ فائرنگ کرتے تھے, روزانہ فائرنگ کرتے تھے. میری نئی گاڑی میں نے آتے ہی لی تھی, اور وہ اس کے اوپر وہ لال رنگ سے وہ نہیں ہوتا جو 440 بولٹ کا کھوپڑی بنتی ہے, وہ بنا میرے گھر پہ کھڑی ہوئی گاڑی پینٹ کر کے چلے گئے ریڈ کلر سے کہ بس تمہارا ٹارگیٹ نمبر آ گیا. تو یہ اپنی بوری تیار کر لو. بہت تیار. تو میں جب آیا تو آیا بھی تو بیکار, کہ میں گھر جا نہیں سکتا. میں شاہ فیصل کالونی میں رہتا تھا, وہاں میں جا نہیں سکتا تھا. ایک دفعہ امی سے ملنے گیا بس, اور اس کے بعد میں اپنی بہن کے گھر میں, کبھی کسی بھائی کے گھر میں, کبھی کسی. تو میں نے کہا یار یہ کیا زندگی ہے. اتنے میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ڈاماڈول ہے. کتنے 14 مہینے تو رہی تھی گورنمنٹ ٹوٹل, ہے نا. تو پھر اس وقت ایک ہمارے قائم خانی کور کمانڈر صاحب کے وہ تھے, کرنل صاحب, اے ڈی سی یا کچھ, اس نے مجھے کہا بلا کے, اس نے کہا قائم خانی حالات خراب ہیں, گورنمنٹ جانے والی ہے, اور آپ کا نام یہ دیکھیں لسٹ ہے, اس میں خلیق قریشی سب کا نام تھے. اس نے کہا یہ سب بڑی لسٹ ہے, اس میں تم بھی ہو, تو اب جیسے ہی جاؤ گے ویسے ہی تم اٹھو گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے, کوشش کرو نکل جاؤ. اور میں نے کہا دیکھتے ہیں. پھر میں نے کوشش کی چھاپرا صاحب کے ذریعے کہ میرا ویزا لگ جائے. عبدالحمید چھاپرا, چھاپرا صاحب مرحوم نے جو ہے مجھے حوالے کیا مجاہد بریلوی صاحب کے, اور مجاہد بریلوی صاحب کی بڑی مہربانی, ان کے تعلقات سے میں ایمبیسی گیا. اور زمان میں خود صحافی تھا, کراچی پریس کلب میں ممبر بھی تھا, میں اخبار میں کام بھی کرتا تھا اس دوران میں. تو بحیثیت صحافی چھٹی بنائی گئی پریس کلب میں, سیکرٹری صاحب کو وہاں بٹھایا گیا, سارا پورا پلان ہوا. عباس ناصر, ظفر عباس نے میرا فارم بھرا تھا میرے ویزے کا, تو یہ سب کچھ ریڈی کر کے بالکل پلان سے کہ اس کو نکالنا ہے کسی طریقے سے نا, تو ویزا اس کا مل جائے. پھر مل گیا, اتفاق سے ویزا ہو گیا. میں نے اپنی بیٹی یہاں چھوڑ دی, چھوٹی تھی وہ 5 سال کی, اور میں اور وائف کہے کہ ہم دسمبر آ رہا تھا کہ بھائی کرسمس کی چھٹیاں کے لیے ہم جا رہے ہیں, اور آ جائیں گے, نیو ایئر منانے جا رہے ہیں. بیٹی پھر بعد میں آئی. ہاں, بیٹی ان کی مہربانی سے واپس آئی, وسعت اللہ خان کی مہربانی. اچھا خیر, وہ تو ایک الگ قصہ ہے. یہ بتائیے کہ اب اس 44 سال کی ہم نے پوری کہانی آپ کی جو ہے نٹ شیل میں سن لی, ٹائم بھی بہت کم ہے. اب آپ ٹوٹل نان پولیٹیکل اینیمل ہیں اور کلچرل ہیں, ادب ہے, کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ میں محترمہ کی شہادت سے پہلے تک تو فلی ایکٹیو تھا, تو ان کے ساتھ تھا. ان کے ساتھ 18 اکتوبر کو میں آیا تھا یہاں, اور محترمہ کا یہ کہنا تھا, اور انہوں نے محترم ہمارے رحمان ملک صاحب کو یہ فرمایا تھا کہ کیونکہ اس وقت منور سہروردی کی شہادت ہو چکی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ قائم خانی ول بی دی انچارج آف مائی انٹرنل سیکورٹی. ٹھیک. تو میں اسی لیے آیا تھا ان کے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. اور جب یہاں واقعہ ہی ہو گیا 18 اکتوبر کو, اتنا بڑے لوگ مر گئے, تو پھر بیوی نے کہا کہ کچھ اب کیا پلان ہے. میں نے کہا دیکھیں بیوی, یہاں تو آپ کو سب نے کہا تھا, ہم نے تو وہیں کہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. بیوی اب واپس چلیں, بھول جائیں باتوں کو, ہم واپس چلتے ہیں. میں نے یہاں بلاول ہاؤس میں بھی ان کو کہا. بیوی نے کہا نہیں, لیٹ می تھنک, ایسا نہیں ہوگا, اس طرح یہ تو لگے گا بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا شاید کہ کوئی وجہ تھی کہ میں چاہتی ہوں
جب وہ جانے لگی تو پھر میں نے کہا میں جاتا ہوں, میں اپنا ریسٹورنٹ بیچ دیتا ہوں, پھر میں آتا ہوں سیکورٹی کرنے, ورنہ تو یہ ہے کہ میں میرے پیچھے کاروبار میں اپنی دکان اس زمانے میرا جنرل اسٹور تھا کہ میں اپنی دکان بیچ آتا ہوں, پھر آ کے آپ کے ساتھ کام کروں گا. اب میں جب واپس گیا تو اس وقت یہ اطلاع گئی وہ پنڈی والی, وہ چلی گئیں فوراً واپس اچانک دبئی سے. پھر میں نے فیصلہ کیا, دیکھیں میں پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا حادثاتی طور پہ شامل ہوا تھا, کیونکہ اس زمانے میں جیل میں تھا اور ہم نے بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے, میں NSF میں ہوتا تھا, ہم نے رہائی کے لیے چلائی تھی تحریک. جب تحریک چلائی تو وہاں جیل میں مجھے ارشاد راؤ صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ باہر جاوید ایک لڑکا ملے گا تمہیں, اس کے ساتھ ملو اور کام کرو یار, پارٹی میں شامل ہو جاؤ, PSF میں شامل ہو جاؤ. تو وہ جاوید مسرور احسن تھے, ان کا سیکرٹ نام جاوید تھا. تو خیر میں ملا, اس شامل ہو گیا. اس کے بعد یہ مطلب سلسلہ چلا, اور اس کے بعد مجھے لگا کہ میری جگہ, کہ میرے ان تمام جتنے بڑے لیڈران تھے ان سے تعلقات تو تھے نہیں, میں تو ایک پرسنالٹی کو جانتا تھا, اس کا نام بے نظیر تھا. وہی مجھے بلاتی تھیں, وہی مجھے ان سب کے آگے کھڑا کرتی تھیں اور وغیرہ وغیرہ. تو میرے لیے وہ, مجھے کبھی سوچ میں نہیں تھا کہ یہ چلی جائیں گی, نہ میرا ایجنڈا تھا. تو میرے لیے بیکار تھا. میں اب نئے سرے سے بڑھاپے کے اندر یا 10-15-20 سال بھاگو کسی اور کے آدمی جتوئی صاحب کے بنو یا فلاں صاحب کے بنو, سر ممتاز صاحب کے بنو, یہ میرے خیال میں مجھے زیب نہیں دیتا تھا. تو اس لیے میں نے کہا یہ عافیت ہے کہ مجھے آفر پہلے ہوئی تھی کہ وہاں فیض کلچرل فاؤنڈیشن اپنا وہ کر رہی تھی 7 سالہ, ان کی فیض صاحب کی سینٹر نے, انہوں نے کہا تھا آپ آ جائیں شامل ہو جائیں. میں نے کہا میں پارٹی میں نہیں آؤں گا. پھر جب میں یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں بھی شامل ہوتا. تو میں نے وہاں سے فیض کلچرل فاؤنڈیشن جوائن کر لی. پھر میں ادبی کاموں میں پڑ گیا. پھر اب تو 2-3 ہم نے لندن اردو وائس بھی بنا رکھا ہے. اب ہم ٹوٹلی ادبی کام کرتے ہیں, اور ادبی جس طرح آپ کے یہاں احمد شاہ صاحب کرتے ہیں, سمجھے لندن میں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ویری گڈ. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو کہانی ہے, آپ ہماری تاریخ کا ایک جیتا جاگتا انمول کردار ہے, ایک انمول کردار ہیں, اور آپ کا جو ایولیوشن ہے, آپ کا جو ٹریول ہے, جو پورا جو آپ نے ہمیں بتایا, یہ ہمارے بہت سارے جو نئی نسل کے جو لوگ ہیں جو ایک جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, جو ہمارے حالات ہیں پچھلے 2-3 سال کے, کریک ڈاؤن ہے, ایک پولیٹیکل آئیڈیا کے تحت لوگ لڑ رہے ہیں. میں اگر آپ سے آخری سوال یہ کروں کہ ایک تو ہوتی ہے آرم سٹرگل, اور جو جنرل ضیاء کے ٹائم پہ وہ جو ریپریشن تھا, وہ جو کوڑے تھے, وہ پھانسیاں تھیں, وہ ڈکلیئرڈ مارشل لاء تھا. اور اس وقت آپ کا بھی جو انٹریکشن رہا, چاہے مرتضیٰ صاحب سے ہو یا بی بی سے ہو, تو بھائی جو ہیں وہ آرم سٹرگل میں یقین رکھتے تھے, اور بی بی نے کہا کہ ہمیں ہمیں پولیٹیکل رہنا ہے, ہمیں ان آرمڈ رہ کے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے, نیگوشیٹ کرنا ہے, یا ڈپلومیٹک پریشر بلڈ اپ کرنا ہے. جب آپ نظر دوڑاتے ہیں پیچھے, اور ہمارے جو آج کل کے جو حالات ہیں, آپ کو ایک بہت آپ کا جو اسیسمنٹ ہوگا, میرا خیال ہے وہ بہت میٹر کرے گا کہ جب آپ نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے, جمہوری حکومت کے لیے, اظہار آزادی کے لیے, تو راستہ کون سا کیا ہے؟ دیکھیں مجھے باہر جانے کے بعد اور جو ہے اتنے عرصہ خاص اور یورپ میں گزارنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ چیزیں ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہیں اگر صحیح طریقے سے کام کے. جی ٹھیک ہے کہ ہمارے ایک رواج ہے, لوگ ہردرمی کرتے ہیں, تو ہردرمی کا جواب ہردرمی سے دینا ضروری ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں وہاں پہ اکثر کہ ہم نے یہاں ایک ہی چیز سیکھی ہے, بلیک اینڈ وائٹ. ہم نے کبھی نہیں سیکھا کہ کوئی گرے ایریا ہوتا ہے, سر بیچ کا راستہ ہوتا ہے. لیکن گرے ایریا وہاں سب سے زیادہ میٹر ہی گرے ایریا کرتا ہے. وہاں پہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ کی بات نہیں کرتا, وہ ہر چیز کو گرے ایریا میں رکھ کے دیکھتے ہیں, اور آپ کی چیز اچھی ہے تو لے لیتے ہیں, ان کی چیز اچھی ہے تو لے لیتے ہیں, ان کی چیز دینی ہوتی دے دیتے ہیں. تو یہ جو چیز سیکھی ہے میرے خیال میں سیکھنے کی ہے, اور یہی پاکستان یا ہم جیسے ممالک کا بھی. اور آخر کار آپ دیکھ لیجئے IRA کتنے سال لڑا, اب کہاں ہمارے موجود ہے, کیا ہوا آخر, گھوم پھر کے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اور آج ہو یا نہ ہو 10 سال بعد 50 سال فلسطین کا بھی مسئلہ یہی ہوگا.
کشمیر کا تو مسئلہ میرے خیال میں یہ ہو ہی چکا ہے. باقی اب رہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں یہ اسی طریقے سے حل ہوں گے, بات چیت سے حل ہوں گے. اور کوئی اب میرا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اب عام اسٹرگل, خیر پیپلز پارٹی تو اب بلیو بھی نہیں کرتی, نہ اس کی بات کرتی ہے, نہ کوئی اور جماعت کرتی ہے. لیکن یہ بات آپ نے درست کہی کہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو واقعی بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ سے پہلے بہت کچھ ہوا ہے, عورتوں کو مارا گیا ہے, بیگم بھٹو سمیت. دیکھیں نا آپ کے سامنے کیا نہیں ہوا. ایون جو کوڑے لگے, میں پہلا اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جو اس نے آپ کے 78 میں صحافیوں کے ساتھ گرفتاری دی تھی. مطلب کسی کو پتہ تھوڑی ہوگا کہ کس طرح سے ایک کسان, مزدور, طالب علم صحافیوں کے ساتھ مل کے اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے تھے اور ہم یہاں پٹتے تھے ریگل چوک پہ. یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ 2-4 نعرے لگا رہے ہیں, کوئی بات ہو رہی ہے, شیل ہو گیا. ہم تو ہر وقت تیار رہتے تھے کہ شیل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. خانی صاحب اس زمانے میں ٹویٹر نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, پھر بھی آپ کی اسٹرگل جو ہے نا وہ ایک دوسرے قسم کی تھی. آج کل جو طوفان اس پہ جو لگا ہوا ہے ایگزیکٹلی وہ, بلکہ میرا ہمارے دوست ہیں وہ, میں ان کو ذکر بھی اچھا ہو جائے گا, وہ اب دنیا میں نہیں ہیں, خالد حمید فاروقی. خالد حمید فاروقی کہتے تھے یہ, ہاں یہ کہتے تھے یہ ٹویٹر واریر ہے, یعنی ٹویٹر نہیں, کی بورڈ واریر. زمانہ بدل گیا ہے, نئی پارٹیاں, نئے لیڈر ہیں, اسٹرگل کھینچا تانی ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایسے ہی چل رہے. مسئلے ہمارے وہی ہیں, لیکن سبق ہم نے یہ سیکھا کہ یہ وائلنس کی طرف جانے سے نقصان ہوتا ہے. کتنے سارے آپ کے دوست, ہمارے سب وہ برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. اور آج بھی بیچارے کتنے وہ ہیں جو دوست اس میں انوالو تھے, وہ آ بھی نہیں سکتے واپس. بہت سارے نام ابھی پروگرام سے پہلے لے رہے تھے, ان بیچاروں کی جو شہید ہو گئے چلیں یا مارے گئے, طارق رام جو زندہ ہیں, ان کی فیملیز کا آج کے سال میں ہیں, ان کے بچے کے سال میں, کسی کو پتہ نہیں, ان پارٹیوں کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ جو نئی آج کل جو پارٹی کی, ان کی جس پارٹی کا یہ بات کریں, جو نئے لوگ ہیں ان کو اس ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں وہ تو کہتے تھے یہاں وہ پارٹی والے کہتے تھے قربانی کی فلم اتر گئی. آج کل جو قربانی فلم نہیں تھی انڈیا اتر گئی. آج کل جو لوگ جیل میں ہیں ان کو بھی کون پوچھنے والا ہے. لیکن سر ہم نے تاریخ سے صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے, اور وہ ہے کہ ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے قائم خانی صاحب, بہت بہت شکریہ. حالانکہ 2 پروگرام کم از کم ہونے چاہیے آپ کے ساتھ, لیکن بہرحال یار زندہ صحبت باقی. ضرور. تو یہیں کلوز کر لیتے ہیں فی الحال. شکریہ. ایک تاریخ کا ایک چیپٹر جو ہے اس پہ آج ہم نے گفتگو کر لی, جو کہ نئی نسل کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. پرانی نسل بھی سیکھ سکتی ہے ویسے. پرانی نسل تو کر گزری, پرانی نسل نے مایوس کیا, تبھی تو نئی نسل کا یہ حال ہے. تو فی الحال اجازت دیجیے. پروگرام کیسا لگا, کیسا نہیں لگا, آپ جو جمعے کوئی کالیں ہوتی ہیں اس میں بتائیے گا. خدا حافظ.